اپنی گہرائی کو لے کر تھا سمندر خوشگواں، اپنی گہرائی کو لے کر تھا سمندر خوشگواں، روبرو علم و ادب کا اس کے ساگر رکھ دیا، آسماں کو ناز تھا اپنی بلندی پر بہت، ہم نے بس ایک شخص کو اس کے برابر رکھ دیا۔ میں حضرت مفتی مولانا سعید صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعا پر اس نورانی محفل کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ من اقوال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفع في 10 وجبت لهم النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہت ہی قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، حفظ سے، حفاظ سے، مدرسے سے محبت کی دلیل ہے کہ آپ سردی کے باوجود یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ اس محبت کو قبول فرمائے۔ ارادہ یہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جو اپنے خاندان میں ایک حافظ پیدا نہ کرے۔ ہر گھر میں اور ہر خاندان میں و گھرانے میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، تاکہ مشکل حالات میں وہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، ہمیں نماز بھی پڑھا سکے، جنازے کی کامل نماز بھی ادا کر سکے، بچوں کا تلفظ بھی صحیح کروا سکے، اور کل ہمارے کام آئے، ایصال ثواب کے لیے بہترین ذخیرہ بنے، اور ہمارے لیے خود قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کیا کرے، اور قیامت تک محشر میں کام آئے، اور جب بڑی مشکل صورتحال ہو تو وہ حافظ صاحب گھر کا، خاندان کا، بیٹا، پوتا، نواسا اور عزیز کھڑا ہو اور ہماری شفاعت کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست پیش کرے اور وہاں کی مشکل آسان ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کریم پڑھے اور اس کو یاد کر لے اور اس کے حلال کو حرام سمجھے اور حرام کو حرام جانے، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکت سے اس کو جنت تک پہنچائیں گے، اور ایسے 10 لوگوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کریں گے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، اگر خود اپنی خاندان میں حافظ نہیں پیدا کر سکے، خود حافظ نہیں بن سکے، تو کم سے کم یہ طے کر لیجئے کہ ایک حافظ کو ہم تیار کریں گے، اور آسان الفاظ میں کہوں، ذرا اچھا نہیں لگتا، تعبیر ٹھیک نہیں معلوم ہوتی، کہ ایک حافظ کا سودا کر لیں، یہ طے کر لیں کہ کم از کم ایک حافظ ضرور بنائیں گے۔ ایک حافظ قرآن پر اگر آپ نے کام کر لیا اور ایک حافظ تیار کر لیا، صرف ایک حافظ، اور اس کا خرچ برداشت کر لیا، تو وہ ایک حافظ جب سے قرآن پاک پڑھے گا اور جب تک اس کی زندگی باقی رہے گی،
اور جب تک قرآن پڑھتا رہے گا بغیر ایصال ثواب کو آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، مگر صدقہ جاریہ جاری رہتا ہے، علم اس کا فائدہ باقی رہتا ہے. صدقہ جاریہ میں ایک حافظ قرآن، صدقہ جاریہ میں مدرسے کی مدد، اور ولد صالح یا خود اپنی اولاد جو دعا کرتی رہے، تو مرنے کے بعد بھی ان کا سلسلہ جاری رہے گا. تو اگر ایک حافظ قرآن بن گیا تو زندگی بھر جتنی بار تراویح سنائے گا، جتنی بار قرآن ختم کرے گا، بغیر ایصال ثواب کو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اس لیے ایک حافظ قرآن کی ذمہ داری اور نیت ابھی سے کیجئے. اللہ توفیق دے تو 10 کی کیجئے، 20 کی کیجئے. مدرسے کی ذمہ داری لیجئے. میں نے پتہ لگایا، منشی جی سے پوچھا کہ ایک حافظ قرآن کی ذمہ داری کتنی ہے. انہوں نے بتایا اگر کوئی آدمی درجہ عربی سے درجہ مکتب سے لے کر اور حافظ بنانے تک کوشش کرے تو مکتب کی فیس 300 روپیہ مہینہ، 1 سال میں مکتب پورا ہو جائے گا، بہت آسانی سے 2 سال میں پورا ہو جائے گا. مکتب کی فیس 300 روپیہ مہینہ، اس کا مطلب 12 مہینے کی فیس 12 یا 3600 روپے ہوئے. اگر 1 سال کی فیس 3600 روپے ہوئے تو مکتب سے آپ کا بچہ آپ کے خرچ پہ پڑ رہا ہے. حفظ کرنے کے لیے میں اللہ کے کرم سے حافظ قرآن ہوں اور اپنے استاد کو کم سے کم 1 ساتھ میں قرآن پاک سنایا. حفظ کرنے کے لیے اگر کوشش کی جائے تو 3 سال میں آسانی سے ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے. ایک حافظ قرآن کی ماہانہ فیس صرف 1000 روپے مہینے، سال میں 12000 روپے. اور آپ اگر ایک حافظ قرآن اپنے خرچ سے بناتے ہیں تو 3 سال میں 36000 روپے، 36000 روپے آپ کا خرچہ ہوا اور آپ کے قیامت تک کے لیے انتظام ہو گیا. یہ حافظ قرآن جب تک پڑھے گا، اپنے بعد کے بچوں کو پڑھائے گا، مدرسہ قائم کرے گا، اپنی اولاد کو پڑھائے گا، جہاں تک سلسلہ جاری رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملے گا. میرے دوستو، یہ علماء جنت کی دکان کھولتے ہیں، آپ کو جنت میں جانے کا راستہ بتاتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آپ کی نماز درست کرتے ہیں، آپ کا قرآن درست کرتے ہیں، آپ کی اولاد کو وفادار بناتے ہیں. آپ اگر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیں اور ایک ڈاکٹر پیدا کریں، ایک انجینئر پیدا کریں، شاید وہ آپ کے لیے زندگی کے چند لمحوں میں کام آ جائے. شاید کہتا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ کما کے آپ کو پیسہ دے. اکثر ایسا ہوگا کہ نہیں دے گا، اکثر ایسا ہوگا کہ آپ کا جوتا نہیں اٹھائے گا، اکثر ایسا ہوگا کہ آپ کی فرما برداری نہیں کرے گا. مگر یہ حافظ قرآن جو آپ کا بچہ ہو، یا آپ نے اس کو پڑھایا ہو، یا آپ نے اس کی فکر کی ہو، وہ آپ کا فرما بردار، وفادار، آپ کا اطاعت گزار، آپ کی عزت دنیا آخرت میں بڑھا دے گا. یہ ڈاکٹر انجینئر پڑھا کر یہ چند دنوں کے لیے شاید آپ کی بلڈنگ بنا دے، شاید آپ کے کاروبار میں کچھ کام آ جائیں، لیکن یہ حفاظ کرام وہ تحفہ دیں گے، وہ بہترین محل دیں گے جنت میں، جس محل کی دنیا میں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہاں مدرسے میں آئے ہو تو مدرسے سے محبت، طلبہ سے محبت، علماء سے محبت، ان کا خرچ، ان کی فکر، ان سے تعلق ایسا پیدا کر کے جاؤ کہ نہ تم بھولو، نہ یہ بھولیں، نہ دنیا میں بھولو، نہ آخرت میں بھولیں. اگر انہوں نے آپ کو یاد رکھا اور آپ نے ان کو یاد رکھا تو ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک منظر قائم ہوگا کہ بہت سے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، اور علماء اور حفاظ کی لائن ہوگی جو جنتیوں کی لائن ہوگی، اس کے بیچ میں سے ان لوگوں کو گزارا جائے گا. یہ کسی کو پہچانیں گے، مولانا میں نے آپ کو پانی پلایا تھا،
مولانا میں نے آپ کو ہدیہ کیا تھا، مولانا میں نے آپ کو فلاں جگہ آپ کا جوتا سیدھا کیا تھا، میں آپ کی محبت کرتا تھا، میں آپ کے مقتدیوں میں تھا، حضرت آج بڑی مشکل حالات میں ہوں، میرا ہاتھ پکڑ لیجئے، میرے کام آ جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ منظر اس جنتی کے سامنے پیش کریں گے اور وہ جنتی اس کو پہچان لے گا کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، تم تھے جلسے میں، تم نے عزت افزائی کی تھی، تم علماء کے ساتھ تھے، میں پہچان گیا تم کو، تم نے تعاون کیا تھا، تم تو میرے کام آئے تھے، تم نے ایک کھجور کھلایا تھا، تم نے فلاں کام کیا تھا، میں پہچان گیا۔ اللہ پاک کو منظر پیش کریں گے اور وہ پہچان لے گا۔ اس کے بعد یہ جنتی اس بندے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرے گا، کہے گا اللہ پاک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا یہ پہچانی میرے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، میں بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ اب خود جنت میں جائے گا اور ایسے سینکڑوں لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ کے بندوں اور نیک دوستوں، اپنی آخرت کا سامان پیدا کرو، اصل زندگی وہی ہے۔ ان علماء سے محبت کر کے اپنی آخرت بناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تکن خامسا فتہلک۔ آپ نے ارشاد فرمایا عالم بن جاؤ، نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، نہیں بن سکتے تو علماء اور طلباء سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے بناؤ، ان کو دیکھ کر تمہارا دل خوش ہو جائے، نفرت نہ پیدا ہو، تمہارا ایمان بڑھ جائے، تمہاری محبت بڑھ جائے۔ او مستمعاً، یا کم از کم اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ان کی باتوں کو سنو، ان کے قریب رہو، ان کے ساتھ گھل مل جاؤ۔ اور یہ چاروں میں سے اگر تم نے اپنے آپ کو شمال کیا اور شامل رہے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتُهْلَكَ، ایسا نہ ہو کہ کہیں نمبر نہ آئے، نہ عالم بنے، نہ حافظ بنے، نہ علماء کے ساتھ محبت کی، نہ طالب علم بنے، نہ طلباء کے ساتھ ان کے ساتھ لگے، نہ ان کی بات سنی، نہ ان کی مجلسوں میں شرکت کی، دور رہ گئے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ فرماتے تہلک، ہلاک ہو جاؤ گے، تم کو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ آج ایمان کو بچانے والے، آج نماز کو بچانے والے، آج دین کو بچانے والے، آج ہمارے قبر میں عذاب سے بچانے والے، حشر میں قیامت میں کام آنے والے اگر کوئی ہو سکتا ہے اس روئے زمین پر تو میرے دوستو انبیاء کے بعد علماء کی جماعت ہے، حفاظ کی جماعت ہے، مدارس کا سلسلہ ہے۔ اللہ ان مدارس سے، علماء سے، حفاظ سے سچی مخلصانہ محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔